السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، صاحبان ایمان، ہم یہاں جتنے لوگ اس وقت مسجد میں موجود ہیں، فقط یہی نہیں بلکہ اس احاطہ سے، اس محوطہ سے اور اس محیط سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں اور کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو ان میں سے ہر ایک شخص کا 3 چیزوں پر ایمان ہے اور یقین ہے۔ نمبر 1، جس چیز پہ ہم سب کا یقین ہے وہ موت ہے، کہ موت آئے گی، موت سے مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا اعتراف نہ صرف مسلمانوں کو ہے بلکہ جو بھی ذی روح مخلوق ہے، انسان ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو بھی ذی روح ہے ایک نہ ایک دن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے، بدن سے منقطع ہونا ہے، الگ ہونا ہے، اور اس نے موت کی وادی میں جانا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اقرار صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ سب انسانوں کو ہے، اس لیے کہ یہ چیز ان کا مشاہدہ ہے آئے روز کا۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہے، زندیق ہے، کمیونسٹ ہے، اللہ کو مانتا ہے، نہیں مانتا، تو چونکہ یہ ایک ملموس اور محسوس حقیقت ہے تو اس لیے اس پر سب کا ایمان ہے اور ہر ایک کو اس کا یقین ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے اپنے قرآن میں اس حقیقت کا جا بجا اظہار بھی فرما دیا ہے، اور جا بجا اس کا اظہار قرآن میں اس لیے آ رہا ہے تاکہ کم از کم جو لوگ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جنہیں احساس ہے کہ ہماری صرف یہی دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، تو وہ اس موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تذکرہ موت، اس کا تکرار، اس کا دہرایا جانا، بار بار اس کا ذکر آنا قرآن میں، اس کا فلسفہ اور اس کی لاجک وہ یہی ہے۔ ورنہ اگر قرآن موت کا ذکر نہ بھی کرتا تو چونکہ یہ تو ایک مشاہداتی چیز تھی، تجرباتی چیز تھی، آنکھوں سے دکھنے والی حقیقت تھی، تو پھر بھی مسلمان کو موت پر ایمان و یقین ہوتا، تو پھر بار بار کیوں موت کا ذکر کیا؟ تو اس کا جو مقصد ہے اور فلسفہ ہے اور وجہ ہے، اور بار بار ذکر موت کا جو سبب ہے، عامل ہے، وہ یہی لگتا ہے بظاہر کہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو
قرآن پڑھنے والے کو اس اٹل حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی جب ایک دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں یہ ٹکڑا آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر اس کو وہاں سورہ انبیاء میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کو سورہ عنکبوت 21ویں سپارے میں انہی الفاظ کے ساتھ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہی الفاظ، سورہ عنکبوت میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہی الفاظ، اور پھر سورہ نساء میں اس کی بظاہر آیت نمبر 78 ہے، اس میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا، جدھر بھی تم چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں درک کر کے رہے گی، موت تمہیں حاصل کر کے رہے گی، موت تمہیں پا کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں اور برجوں میں ہی کیوں نہ جا کے چھپ جاؤ، پناہ لے لو، بڑے بڑے مضبوط مشیدہ، بروج مشیدہ، مشیدہ وہ بڑے مضبوط کنکریٹ سے بنے ہوئے مضبوط دیواروں والے قلعے اور بڑے مضبوط برج، تو اگرچہ تم، یعنی تم جہاں بھی ہو، یہاں بھی تم ہو، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو یدرککم الموت، موت تمہیں حاصل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، پناہ لے لو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ سورہ رحمان ارشاد ہوا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو کل من، ہر چیز، من بظاہر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے جن میں روح موجود ہو، اس لیے ماں بھی آ سکتا تھا، کل ماں، کل من علیہا، کل ما علیہا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ کل من علیہا چونکہ اس کا بظاہر بڑا اور موٹا مصداق ذی روح مخلوق ہے، تو اس لیے من کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا۔ کل من علیہا، جو بھی ہے اس کے اوپر، زمین کے اوپر، فان، وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ وجہ سے مراد یہاں پر ذات ہے، چہرہ نہیں ہے۔ وجہ ربِّکَ، تیرے پروردگار کا چہرہ باقی نہیں، وجہ سے مراد ذات ہے، ذات ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ ذو الجلال والاکرام، جلالت والی ذات، عظمت والی ذات، وہی باقی رہے گی، باقی سب کچھ۔ سورہ جمعہ، آج جمعہ کا دن ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے حبیب ان سے کہہ کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تفرون منہ، جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، وہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، زندہ رہنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، بیمار ہو جائے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا علاج کرواتا ہے۔ کیوں کرواتا ہے؟ اسی لیے تاکہ موت سے بچ جائے۔ مگر اللہ نے کہا اپنے حبیب کے زبانی، قُلْ، اے حبیب کہہ، بتا
اعلان کر، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت کے جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کے رہے گی، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ تم تو نہیں ملنا چاہتے ہو اس سے، مگر یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، اپنی جان بچا رہے ہو، مرنا نہیں چاہتے، زندہ رہنا چاہتے ہو مگر نہیں، فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں حاصل کر کے چھوڑ۔ سورہ زمر، وہ تو حد ہی ہو گئی، آیت نمبر 30 ہے اس کی، انکا میتون وانہم میتون، اے حبیب تیرے صدقے میں کائنات بنائی نا، لولاک لما خلقت الافلاک، انکا میتون، تو نے بھی آنا ہے میری بارگاہ میں، تیرا بھی وصال ہوگا، وانہم میتون، اور یہ ساری کائنات جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ انکا میتون، تو بھی مرے گا، تو بھی وفات پائے گا، تیرا بھی وصال ہوگا، تو بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہے انجام انسان کا، کل نفس ذائقۃ الموت سے شروع ہوئے اور کہاں تک آ گئے۔ قرآن پاک نے اس کے علاوہ اور بھی آیات قرآن، میں نے صرف چند ایک آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اچھا، تو یقین ہو گیا نا، ایک پہلی چیز موت کا یقین ہے، اور پھر قرآن نے مہر لگا دی اس پر ان آیتوں کے ذریعے، موت اس نے ہر ایک کو آنا ہے۔ دوسرا یقین، میں نے عرض کیا تھا 3 چیزوں کا ہر ایک کو یقین ہے۔ دوسری چیز جس کا یقین ہے وہ اپنے گناہوں کا یقین ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم معصیت کار ہیں، ہم سے زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہم نے کیا ہے، اور مختلف نوعیت کے گناہ، کچھ کا گناہ، کچھ گناہوں کا تعلق بدن سے، کچھ کا تعلق اعضاء سے، کچھ کا تعلق سوچوں سے، افکار سے، کچھ کا تعلق مالی چیزوں سے، کچھ کا تعلق جانی چیزوں سے، کتنے حق پامال کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کے جان نقصان کیے ہوں گے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کتنے واجبات جو ہم پر ہمارے ذمہ تھے ان کو ہم نے ادا نہ کیا ہوگا، اللہ کے کتنے حق ہم نے چھوڑے ہوں گے، بندوں کے کتنے حق ہم نے کھائے ہوں گے، تو پتہ نہیں کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں۔ تو ہر انسان کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ گناہ گار ہے، معصیت کار ہے، اور اس سے زندگی میں بڑے بڑے گناہ سرزد۔ عصمت کے درجے پر فائز وہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا، اللہ کی منتخب ہستیاں، وہ چنی ہوئی ذوات قدسیہ، تو انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان سے گناہ نہیں ہوا، کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، کر سکتے تھے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی معرفت ہی اتنی بلند و بالا تھی، خدا اللہ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے تھا، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ محضر خدا میں سمجھتے تھے، حضور خدا میں، ہمیشہ انبیاء ائمہ اطہار وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حضور خدا میں، مادر محضر خدا ہستین، ہم محضر خدا میں، ہم اللہ کے حضور میں، اللہ کی نگاہوں کے نیچے ہم، تو اللہ کی جس بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کیوں کرے؟ تو انبیاء نے، اوصیاء نے، نمائندگان الہی نے، ائمہ اطہار نے، 14 معصومین نے اگر گناہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے،
کر سکتے تھے، اگر نہیں کر سکتے تھے تو پھر فضیلت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو لذت کی نظر سے نہیں دیکھا تو اس کا کیا کمال ہے؟ تو بھئی تب تیرے میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہاں 5 سال کا بچہ کہے کہ میں نے جناب بڑے پہلوان کے منہ پر کبھی تھپڑ نہیں مارا تو تیری صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو لطف تو تب ہے نا کہ جب بندے میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، مانے کوئی نہ ہو، سارے جذبات بھی موجود ہوں، پھر گناہ نہ کرے، جیسے حضرت یوسف۔ یہ ہے عصمت، یہ عصمت ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام سارے تقاضے موجود تھے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مانے نہیں، جوان غیر شادی شدہ حسن و جمال کا پیکر سامنے، دیکھنے والا کوئی نہیں، غیر شادی شدہ جوان کڑیل سارے جذبے، مگر حیا مانے ہے، حیا۔ یہ حیا کسی دن اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ یہ حیا، اس کا مرتبہ تقوی سے بھی بلند ہے۔ حیا یہ تقوی کے مقابل نہیں ہے، اس کا حریف نہیں ہے، حلیف ہے۔ تقوی حیا یہ آپس میں حلیف ہیں، ایک دوسرے کے، حریف نہیں ہے۔ مگر تقوی سے بھی حیا کا مرتبہ بلند ہے۔ کسی دن کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہوگی تو اس حیا۔ تو یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو گناہ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف سمجھتا ہے میں محضر خدا میں ہوں، زلیخا کو پتہ نہیں لیکن یوسف تو جانتا ہے، تو اس کے حضور میں کیسے گناہ۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کا ہم سب کو یقین ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ تیسری چیز جس کا ہم سب کو یقین ہے اور اس کا تعلق صرف جو ان لوگوں سے ہے جو یا مسلمان ہیں یا کم از کم اہل کتاب ہیں، قیامت کا یقین ہے۔ جو کمیونسٹ ہیں، جو دہریے ہیں، جو زنادقہ ہیں، کہتے نہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، کہتے نہیں کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں، یہی دنیا ہے۔ تو وہ کہہ بھی رہے تھے یہ کیسے کہ جب ہم مریں گے تو پھر کیا دوبارہ اٹھیں گے؟ کیسی عجیب بات آپ کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو اہل کتاب ہے، کم از کم اس کا ایمان کامل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ۔ میں اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کر رہا تھا تو قرآن میں یہ قیامت جو ہے، قیامت اس کے کم و بیش 70 نام ہیں۔ کتنے؟ 70 نام قیامت کے ہیں، اور ان میں سے 20-22 نام بڑے اہم ہیں، سارے ہی اہم ہیں، مگر یہ جن کے ساتھ یوم کا لفظ لگا ہوا ہے، یوم القیامہ، تو ان میں سے بھی چونکہ ٹائم نہیں ہے 5-6 قیامت کے ناموں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزوں کا یقین ہے۔ نمبر 1 موت کا،
نمبر 2 اپنے گناہوں کا، نمبر 3 قیامت کا، کہ یوم القیامہ، کیا مطلب یوم القیامہ کا؟ یعنی وہ دن کہ جس دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ قیامہ، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ تھوڑا توجہ فرمائیں اور عنایت فرمائیں۔ یوم القیامہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پیشی کا دن، پیش ہونے کا دینا، عدالت الہی کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا دن۔ تو کیا خیال ہے؟ یہی گناہوں کی گٹھڑی لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں۔ موت کا یقین ہے، نہ بھی ہو تو آئے گی۔ گناہوں کا یقین ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے ذمہ اللہ کے حق ہیں، ہمارے ذمہ بندوں کے حق ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ سارے حق، ان کا بوجھ اپنی پشتوں پر لاد کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں؟ برداشت کر سکیں گے؟ حوصلہ ہے اتنا؟ ایک ہی چانس ہے، ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے توبہ کا آپشن۔ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ جب ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، پہلا یقین، دوسرا یقین کہ ہم گناہ گار ہیں، ممکن ہے اللہ کے حق ہماری پشتوں پر، گردنوں پر ہوں، بندوں کے کچھ حق ہماری گردنوں پر، پشتوں پر ہوں، اور گناہ گار ہیں، یہ بھی یقین، قیامت کے آنے کا بھی یقین ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ انہی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر یہی چوری کرتے 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 ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ یہی شراب پیتے 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 ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے؟ یہی بدکاری اور زنا کرتے کرتے ہمیں موت آئے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرا بھائی، جب گناہوں کا یقین ہے تو ایک اور یقین بھی ہے کہ ان گناہوں کو معاف کرنے والی بھی ایک ذات ہے، کرم کرنے والی بھی ایک ذات ہے، رحم فرمانے والی بھی ایک ذات ہے۔ اور اس نے تو اپنے قرآن میں اپنے حبیب کے ذریعے بار بار کہا، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، تم بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ آؤ، میں بیٹھا ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، آئندہ زندگی میں اصلاح کرنے کا وعدہ کرو، میں تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کرتا ہوں۔ توبہ کے علاوہ، واپس پلٹنے کے علاوہ، اللہ کی طرف واپس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یا جس بندے کا ہے اتنا حوصلہ جگر کہ ٹھیک ہے، گناہوں کا پنڈر لے کر، گٹھڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، پھر آسن قبرتے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کا معاملہ الگ ہے۔ مگر جس کی چمڑی نرم ہے نا، جس کی چمڑی نرم ہے، جو اللہ کا عذاب نہیں سہ سکتا، اس کے پاس توبہ کرنے کے علاوہ، معافی مانگنے کے علاوہ، جو حق ضائع کیے ان زندگی میں ان حقوق کو ادا کرنے کے علاوہ، چاہے وہ حق اللہ کے ہیں چاہے حق بندوں کے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ۔ تو آپ کو ہے نا، اللہ مہلت دے رہا، کہہ رہا مہلت دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوسی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ 40-45 جو گناہ کبیرہ ہیں،
تو اس فہرست میں دوسرے نمبر پر دوسرے درجے کا بڑا گناہ ہے مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ کوئی بندہ کہے کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میرے گناہ معاف ہی نہیں ہونے ہیں۔ تو جب معاف نہیں ہونے ہیں تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر وہ گناہ پہ گناہ۔ اس لیے میرا بھائی، میرا عزیز، میرا بزرگ، توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، یہ کتنا بڑا موقع ہے، کتنی اچھی فرصت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ۔ اس سے بہتر یعنی نہ ہینگ لگے تھے نہ پھٹکڑی، مفت میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار، مفت میں رائے گاں، کوئی اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ تو آ جاؤ، جو گناہ کیے ہیں آپ کو تو یاد ہیں، گناہ کرنے والے کو یاد ہیں، میری بارگاہ میں آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ انا للہ، میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا، ہم اللہ کے لیے ہیں، چنگا اللہ واسطے بھائی تو یہ بندہ تو وہ کہہ سکتا ہے نا، ہم اللہ کے لیے ہیں جس کو خدا یاد ہے۔ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو زناکار ہے، جو شرابی ہے، جو جوا باز ہے، جو اللہ کے حق پامال کر رہا ہے، بندوں کے حق ضائع کر رہا ہے، ناجائز قبضے کر رہا ہے، کسی کے مرنے کی خبر سن کے وہ کہہ سکتا ہے انا للہ؟ وہ کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ انا للہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس میں جو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میرے اس مالک کا نام اللہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو میرا عزیز، توبہ کے علاوہ اپنے گناہوں کو معاف کروا کے مرنے کے علاوہ، گناہوں سے اگر گناہ کر رہے ہیں کوئی جو پچھلے کیے، ان پر پشیمانی، ندامت، احساس، اور جن میں ہم ابھی مبتلا ہیں، جو پچھلے کی ان کی معافی، جن میں مبتلا ہیں ابھی اس مسجد میں خانہ خدا میں وعدہ کر کے میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کا حق ضائع کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، یہ انسان کا، بندے کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ دار کا حق ضائع غلط کر رہا ہوں، مجھے باز آنا چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر علی نفس ہی بصیرہ، بندہ اپنے آپ کو اور اپنے کرتوتوں کو بہتر جانتا ہے، میں کون سے کرتوت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو دوسروں کی نسبت بہتر جانتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اگر مبتلا ہیں، ابھی کسی گناہ میں ابھی مبتلا ہیں، تو اسے باز آئیں، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا معنی تابہ رجع، واپس آنا، واپسی کا سفر اختیار کریں۔ ورنہ پھر اگر انہی گٹھڑیوں کے ساتھ، گناہوں کے انہی بوجھ کے ساتھ قبر میں اتر گئے، واہ مصیبتہ، واہ مصیبت۔ اور پھر وہ جو میں نے ابھی عرض کیا، قیامت کے ناموں میں سے یوم القیامہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کیوں کھڑا کیا؟ یوم الحساب، قیامت کا نام، اس لیے کہ ابھی تمہارا حساب ہونا ہے۔ یوم الحساب، قیامت کا نام یوم الحساب۔ کھڑا کیوں کیا اللہ نے اپنی عدالت کے گھٹ؟ تمہارا حساب ہونا ہے بھائی، حساب کتاب۔ اچھا حساب کتاب کیوں ہونا ہے؟ یوم الفصل، حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ کیوں ہونا ہے؟ یوم الجزا، فیصلے کے بعد اعلان، وہ فیصلہ سنایا جانا ہے، یہ جزا کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے۔
یہ سارے قیامت کے نام ہیں. یوم القیامہ، پھر اس کے بعد جناب یوم الحساب آئیں. اس کو کھڑا اس لیے کرنے کے اور اس کے ساتھیوں نے یوم الفصل فیصلہ کرنا ہے. اس کے بارے میں فیصلہ کیوں کرنا ہے؟ یوم الجزاء، یوم الدین، اس کو جزا سزا دے دیا. اور اسی کے ان ناموں میں سے نام ہے یوم الحسرہ. یوم حسرت کرے، حسرت. آج توبہ نہیں کریں گے نا تو پھر اس دن حسرت کریں گے. حسرت، افسوس، یا لیتنی، یا ویلتیٰ، یا لیتنی. حسرت اللہ کہتا ہے یوم الحسرت. قیامت کے ناموں میں سے نام یوم الحسرت ہے. اس دن افسوس کریں گے، کاش کہ ہم نے لم نتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا. تو آپ ہی بولتے ہیں میں نہیں بولتے دوست. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اپنا سانگا، اپنا جوڑ رسول کے ساتھ بنایا. اے کاش اطاعت اللہ و رسول، میں نے اس کے رسول کی اطاعت کی. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اس دن کے لیے، آج کے دن کے لیے، آج کی اس کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہو. تو اگر توبہ نہیں کی اور کسی حال میں اس دنیا سے اٹھ گئے تو اللہ کے فرشتے اس کو جو دے کے جا رہے ہوں گے نا روزن کی طرف، تو کہے گا مجھے روکو، میں نے اللہ سے کچھ کہنا ہے. تو حسرت تو آپ کے گناہگار کرے گا نا، مشرک کرے گا. وہ حسرت جس کے اوپر جہنم فرض ہو چکی وہ حسرت. نیکوکار وہ حسرت نہیں کرے گا جس کو بتایا گیا ہے کہ تیرے سو کا 10 ہے. وہ تو اچھل اچھل کر قرآن کہتا ہے، اچھل اچھل کر اپنا نام اعمال بھاگے گا، دوستوں کو دکھائے گا، رشتے داروں کو دکھائے گا، بیٹی ساتھی کو دکھائے گا. آؤ کھڑو دکھا دیا، یہ آؤ ادھر پڑھو میرا مال پڑھو. جو فیل ہوتا ہے نا وہ اپنا رزلٹ بار چھپاتا ہے. جو فرسٹ پوزیشن پہ ہے، سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ، وہ رزلٹ کارڈ نہیں چھپاتا، وہ دکھاتا ہے. استادوں کی پر پھول کی بتیاں نہیں چھاپا کرتا، وہ خوش ہے. تو جنت کی وہ خوش ہے، وہ کہتا ہے آؤ دوسروں کی طرح آؤ میرا نامہ کو دیکھو. اتنی ظلم تو مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے میرے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے میں نے اپنا لڑ سنبھال لیا تھا. اور دیکھو کتنا میرا اچھا عمل، کتنے میرے بہترین، مجھے جو ہے وہ جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا. مگر یہ قدمہ جو توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں اٹھا اور ایسے ہی چلا گیا اور وہ جا رہا ہے دوسروں کے فرشتے لے کے جائے. سورہ یاسین ہے، کہے گا مجھے حکم، میں نے اللہ سے بات کر لیا. فرشتے روکتے پروردگار تجھے ایک دفعہ واپس دے، مجھے ایک دفعہ کیا کہا کدھر دے؟ دنیا میں. دنیا تیرے واسطے موت میرا سونا، تیری واسطے اللہ دنیا بڑھے کو بنایا. اچھا نمو ہے نا تیرا بڑھے کا سونا جنگے کام کیا. ایک باری گرن دنیا دے تیری واسطے دوبارہ اللہ پاک یہ جہاں یہ دنیا بنایا تاکہ تو وہاں اچھا دنیا کا کس لیے واپس کر جانا چاہتا ہے؟ دنیا میں کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، تاکہ وہاں جا کر میں اچھے کام کروں، اچھے کام. اس کی خواہش، اس کی فرمائش، اس کی آرزو، اس کی تمنا پوری ہو جائے گی. اللہ اس کے لیے دوبارہ دنیا بنائے گا. ہو جائے گی نہیں پوری ہوگی. وہاں جو خواہش بندہ کرے گا یا اللہ مجھے واپس گئی تاکہ اچھے کام کرو، تو وہ اچھے کام اور اندر تو باتیں ہونے کا وہ ابھی کرنا. وہ دوبارہ تو تیرا تیری دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے، تو وہ اچھے کام آج کر لے. وہاں تو وہ بندہ پوری نہیں ہوتی.
تیری آرزو مانی نہیں جانی تو ابھی تیرے پاس موقع ہے، ابھی موقع ہے، اب اچھے کام کر۔ وہ یوم الحسرت حسرت ہی کرتا ہے، وہ افسوس ہی کرتا ہے، وہ ہاتھ ملتا رہے گا، کوئی شرمائی نہیں ہوتی۔ لا تنفعکم، تم کو فائدہ نہیں ہے، نہ تمہارے مال، نہ تمہارے اولاد، ولا طعامکم، نہ تمہاری رشتہ داری، فلا انصاب بینہم۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں جب وہ قیامت کا دن ہوگا، فلا انصاب بینہم، سارے نسب، ساری رشتہ داریاں ختم، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بھگوان یہ پتہ چلتا ہے صرف ایک رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں چلو مطلب پھر بھی کسی نے کو خیر میں پوچھ لینا ہے کسی کو، اللہ کہتا ہے الفلاح صحابت ہے اور نسب بھی ختم، رشتہ داریاں ختم، ولا یتساءلون، آگے چل کے کہا بلا وہ ایک دوسرے کا پوچھیں گے بھی نہیں ہوئے گا حال کے ہوئے، پھر اپنی کی ہوئی حاضر کو وہ اتنا سخت دن ہے معاشر قیامت، ولا یتساءلون، وہ ایک دوسرے کی خیر مگر ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کو لینا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت فرض کر لیں اپنے قرآن کی تلاوت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے، تو اس کا حال یہ ہے کہ قرآن کی طرف قرآن پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اگر کوئی اندر چاہے گا تو میرے پاس وہ لنک ہے، بلاغ القرآن کا لنک ہے، جہاں پر دفتر میں آئیں نماز کے بعد وہ میں اس کو شیئر کروں گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ صبح سویرے بس ایسے کریں کہ قرآن آپ کو سامنے تو انگلی سارا دن مارتے ہیں نا، ایک دن قرآن پڑھتے ہوئے کم از کم 10 آیت ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھے، کم از کم ورنہ 50 آیتوں کی تاکید ہے، روزانہ 50 آیتوں کی تاکید ہے، لیکن اتنا کہاں معصوم نے کہ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹوں میں 10 آیتیں بھی پڑھتا ہے تو محشر والے دن اللہ اس کا شمار غافلین میں سے نہیں کرے گا، جڑتا ہی نہیں پڑھتا، یہ ساری زندگی نہیں پڑھے، خود حساب آپ کا اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع